اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. سچ کے ود جنید انصاری ڈیجیٹل میڈیا یوٹیوب فیس بک اس کے ذریعے آپ آج کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. سکسیس سٹوری ڈاکٹر عثمان غنی جنہوں نے MRCP ان فرسٹ اٹیمپٹ کیا آزاد جموں کشمیر کی دھرتی سے. جب یہ 3 میڈیکل کالجز میرپور میڈیکل کالج، راولہ کوٹ میں پونچھ میڈیکل کالج اور مظفر آباد میڈیکل کالج یہ جب بنے تھے، ایک کوسچن مارک تھا کہ ہماری پروڈکٹ کی کوالٹی کیا ہوگی. کوالٹی ہمارے سامنے ہے. عثمان صاحب بہت مبارک ہو، آپ نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جو تمام یوتھ کے لیے، ینگ ڈاکٹرز کے لیے قابل تقلید ہے. کیسا لگتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ جنید بھائی کہ آپ اس طرح کی جو سٹوریز ہیں ان کو کوریج دیتے ہیں. میں MBBS میڈیکل کالج کے دوسرے بیچ سے ہوں اور ابھی ایز اے رجسٹرار میڈیسن ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور میں کام کر رہا ہوں. تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کریڈٹ جو ہے وہ والدین کا ہے، اپنے ٹیچرز کا ہے. پھر پارٹیکولرلی میں کہوں گا کہ اپنے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں پروفیسر طارق مسعود صاحب، ان کا ہے، پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود صاحب کا ہے، اور پوری تمام سینئر فیکلٹیز اور کولیگ کا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ چیز ممکن ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت مشکل ٹاسک تھا، لیکن جب بندہ نکل پڑتا ہے تو پھر وہ راستے بنتے جاتے ہیں اور بندہ اپنی جو منزل کے قریب تر ہوتا جاتا ہے. MRCP کو دنیا کی میڈیکل ورلڈ کی ٹاپ موسٹ پریسٹیجیس کوالیفیکیشنز میں شمار کیا جاتا ہے. کتنا آپ کو جگر خون کرنا پڑا، کتنا دل کے اوپر صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، کتنی محنت کرنی پڑی؟ ینگ بچوں کو ذرا پتہ چلے نا کہ اسپون فیڈنگ نہیں ہوتی. یہ نہیں دیکھتے کتنی ہے ریاضت کس کی. لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ ویسے میں نے آپ کو شعر سنا دیا، لیکن بس بندہ جب ارادہ کر لے تو جو منزل ہے وہ پھر مل جاتی ہے. کوٹیشن بھی ہے، میں آپ کی نظر کروں کہ دا ڈسٹینس از نتھنگ، اٹ از اونلی دی فرسٹ اسٹیپ دیٹ از ڈیفیکلٹ. واہ واہ واہ. تو آپ کی آگے سپر اسپیشلائزیشن، مطلب جو آپ کا ایریا پہ انٹرسٹ کیا ہے، جیسے ڈاکٹر شعیب احمد صدوزئی صاحب، شعیب خان صدوزئی صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. انہوں نے اینڈوکرینالوجی کے اندر جو ہے اپنے آپ کو زیادہ بہتر ایکسیل کرنا جانا اور کیا بھی انہوں نے. اسی طریقے سے ڈاکٹر سید واسف حسین شاہ صاحب برطانیہ میں ہی ہیں، خیر سے انگلینڈ کو پیارے ہو گئے. انہوں نے پلمونالوجی کو چوز کیا. آپ کی چوائس کیا ہے؟ اچھا، جن شخصیات کا آپ نے ذکر کیا یہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں اور میرے محسن بھی ہیں. صحیح. تو میں انشاءاللہ میری گیسٹرو انٹرالوجی ہے اور یہ انٹرنل میڈیسن ہے. ٹھیک ہے، یہ پارٹیکولرلی ہے. باقی شعیب صاحب کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، ان سے سیکھا بھی ہے کہ ڈائبٹیز جو ہے اس کو بھی ہماری اپنی جو ہے وہ اسپیشلٹی ہے، اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی کشمیری ڈاکٹرز، ان کی بڑی تعداد اس وقت ملک میں نہیں رک رہی. میں ڈاکٹر CM حنیف MD لیڈیز اینڈ چلڈرن ہاسپٹل، ان کے ہمراہ پرسوں ایک کام تھا فارن آفس میں، اس سلسلے میں گیا تو دیکھا کہ ہزاروں نوجوان بچے بچیاں اسٹوڈنٹس، جن میں ڈاکٹرز کی بہت بڑی تعداد تھی، وہ کیو میں لگے ہیں اور ملک سے بھاگ رہے ہیں. برین ڈرین ایک ہو رہا ہے. ڈاکٹر عثمان صاحب، اس کی وجہ کیا ہے ان شارٹ؟ اس کی جو وجہ بیسیکلی تو وہ ملکی حالات ہیں. ٹھیک ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے. پھر جس ایج سے بندہ گزر رہا ہوتا ہے، پھر جو ہے فائنینشیل جو ایشوز ہیں وہ بھی پارٹیکولرلی بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہاں اسٹرگل بہت ہے. پھر آگے جو ہے ہمارے پاس سلاٹس جو ہیں ٹریننگ کی، FCPS کی یا MD کی، تو وہ بھی بہت مشکل ہیں اور پیڈ نہیں ملتی. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پارٹ 1 کی طرف ہی نہیں آ رہے. جو FCPS کا پارٹ 1 تھا نا، وہ پلیب کی طرف ہے. وہ پہلے آئٹس کرتے ہیں یا OET کرتے ہیں، لینگویج ایگزام پاس کر کے وہ پلیب 1 کرتے ہیں اور پلیب 2 کے لیے UK جاتے ہیں اور وہیں کو پھر آپ سمجھیں کہ وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں. اور صرف UK نہیں، میں نے دیکھا کہ اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فرسٹ ورلڈ کنٹریز، اسکینڈینیوینز، امریکہ تو چلیے سب سے آگے جا کے ہو جاتا ہے، ان کنٹریز میں بھی ہمارے ینگ ڈاکٹرز جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ریزن یہی ہے، اگین یہی ریزن ہے کہ پارٹ 1 اگر آپ کر لیں، پہلے تو MOCP نہیں ہے. اچھا، MOCP نہیں ملتی. MOCP مل گیا پھر آگے ٹریننگ نہیں ہے. وہ پیڈ ٹریننگ نہیں ملے گی تو 4-5 سال کی وہ ٹریننگ ہے، تو کسی نے کیسے چلنا ہے اس اسٹیج پہ؟ سروائیول نہیں ہے. ٹھیک ہے، جاب کی جو اپرچونٹیز ہیں، خاص طور پہ کشمیر کی میں بات کروں تو پرائیویٹ وہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے اب یہ ہے کہ جو بھی جو لڑکا MBBS کر کے نہیں کر رہا ہے
نیا ڈاکٹر جو ہے وہ ہاؤس جاب مکمل کرتا ہے تو وہ ہاؤس جاب میں ہی کیا کرتا ہے کہ وہ لینگویج ایگزام ضروری ہے وہ پہلے کر لیتا ہے، پھر یہ ہے کہ سال 1.5 سال 2 سال لگا کے وہ یو کے یا آئرلینڈ کی رجسٹریشن کروائے گا، یا وہ یو کے ایگزام کرے گا اور فوراً جو ہے وہ نکل جائے گا جب بھی اس کو اپرچونٹی ملے گی۔ اب یہاں پہ کام کرنا، یہاں پہ سیکھنا، یہاں پہ سرو کرنا، یہ ایک مشکل حالات ہیں، یہ بہت بڑی ڈبیٹ اب بن چکی ہے یہ۔ اور اس میں آپ ظاہر ہے کہ جہاں کہیں چیلنج ہوتا ہے وہاں پہ اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں۔ اپرچونیٹی کیا ہے ینگ بچوں کے لیے؟ اب ایک بچہ اس کو والدین اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھاتے ہیں، ایف ایس سی میں وہ بندہ کریم آف دا نیشن کہلاتا ہے، میڈیکل کالج جوائن کرتا ہے۔ ہمارے لیے آگے اپرچونیٹی کیا ہے نئی جنریشن کے لیے؟ اپرچونٹیز بہت مشکل ہیں، کیونکہ نیا بندہ جو آ رہا ہے، ایک بندے نے ایف سی پی ایس بھی کر لیا یا ایم آر سی پی کر لیا، تو اس کے لیے کیا سپیس ہے؟ سپیس تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے جو ہیں وہ یا تو وہ آئے گا میڈیکل آفیسر ہو کے، تو وہ ہو سکتا ہے 10 سال میڈیکل آفیسر ہی رہے، ٹھیک ہے، اور وہ وہی ڈیوٹیز کرے گا پھر، ٹھیک ہے۔ اس کو ہو سکتا ہے ایمرجنسی لگا دیا جائے، کسی اسپیشل پروٹوکول پہ بھیج دیا جائے، ٹھیک ہے، نائٹ ڈیوٹی لگ جائے گی، یعنی کہ وہ سارا جو روسٹر ہے وہ فالو کرے گا۔ لیکن اس ساری ایکسرسائز کا جو فوکل پرسن ہے وہ ایک کامن مین ہے، ایک عام آدمی ہے۔ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، سنا ہے ہم نے، دنیا میں شاید کچھ ملکوں میں ہوتا بھی ہے، ہمارے یہاں پہ تھوڑی سی ذرا کٹھور ماں ہے، تھوڑی سوتیلی ماں ہے کہ یہ ایلیٹ کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، بیوروکریٹس کے لیے تو ڈاکٹرز کو اور دیگر تمام سروس پرووائڈرز کو تو اویلیبل کر دیتی ہے، کامن آدمی کو تو بینیفٹ نہیں ہو رہا۔ اب یہی تو علم ہی ہے ہمارا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ آپ ادھر موجود ہیں او پی ڈی میں، کہ کامن مین ہے وہ آ رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں اس کے جتنے مسائل ہیں ہماری جو صحت کے متعلق ہے وہ ہم حل کریں، لیکن بات وہی ہے کہ وہ جو فیسلٹیز ہیں یا باقی جو چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کے اینڈ سے ہیں یا ایڈمنسٹریشن کے اینڈ سے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پرنسپل جو ہیں ڈاکٹر فیصل بشیر صاحب کالج کے حوالے سے، اور ایون ہمارے ایم ایس جو ہیں عمر عزیز صاحب اچھا کام کر رہے ہیں، اور پر امید ہے ایون ڈی جی صاحب جو ہیں ڈاکٹر فاروق نور صاحب وہ پہلے ایم ایس بھی رہے ہیں، تو انشاءاللہ بہتری کی طرف حالات ہیں اور ہم پر امید ہیں انشاءاللہ۔ اور ہم نے سنا ہے کہ یہ جو چارکول کوئلہ ہوتا ہے یہ خاص پریشر میں جب رہتا ہے تو موتی بھی بن جاتا ہے، یہ ہیرا بھی بن جاتا ہے، یہ دیگر چیزیں بھی بن جاتی ہیں اس کی، تو اٹ مینس کہ قدرت آپ لوگوں کو ان پریشرز میں رکھ کے ہیرے اور موتی کی طرف ڈرائیو کر رہی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مشکل حالات ہیں اسی سے ہی گزر کے ہی بندہ گزرنا چاہیے۔ میں اپنی یوتھ کو بھی یہ کہتا ہوں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں کہ وہ مشکل راستے کی طرف نہیں آ رہے، مشکل راستے سے بھی گزر جانا چاہیے، یہ بھی پارٹ آف ٹریننگ ہے۔ یو کے کا راستہ یا انٹرنیشنل جہاں بھی جانے کے راستے ہیں وہ آسان ہیں اور وہ ڈفرینٹ سرکمسٹانسز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، جانا چاہیے ڈیفینیٹلی، لیکن بڑی جو تعداد ہے، بہت بڑی تعداد، وہ یہ ہے کہ یہاں اسٹرگل اب نہیں کرنا چاہتی انفارچونیٹلی۔ کیونکہ آگے ہوپ دکھائی نہیں ہے، بالکل میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، نہیں ہے۔ تمام بچے جو کہ آپ کو اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ان کو ڈائریکٹ کریں، کوئی گائیڈ لائن دیں، جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں اس وقت، جو آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان صاحب ایک ایم آر سی پی لوریٹ کی حیثیت سے آپ ان کو کیا نصیحت کریں گے؟ ایک نصیحت بلکہ ایک میں مشورہ دے سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو بھی ڈیسیژن لینا ہے وہ اسٹریٹ اوے لیں۔ کنفیوژن از مور لیتھل ایز کمپیئر ٹو رانگ ڈیسیژن۔ غلط ڈیسیژن جو ہے کر لیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ کنفیوز رہنا مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ٹائم ضائع کر دے گا۔ ایک راستہ لیں، اس پہ چل نکلیں تو منزل مل جاتی ہے انشاءاللہ۔ اور اگر بچے آپ سے کوئی گائیڈ لائن لینا چاہیں تو کیا آپ اویلیبل ہیں؟ آپ ڈاڈے قسم کے آدمی تو نہیں ہے کہ؟ الحمدللہ میں ایز اے رجسٹرار میڈیسن ادھر روز موجود ہوں، تو کوئی جب چاہے، جب گائیڈ لائن لینا چاہے میں حاضر ہوں۔ جی، ڈاکٹر عثمان صاحب نے ایک مشکل راستہ چنا، کتنی محنت کی انہوں نے، اس کا تھوڑا سا گواہ میں بھی ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ بڑی منزلوں تک پہنچے ہیں انہوں نے محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے، کوئی بھی چیز آپ کی جھولی میں آ کے کوئی ڈالتا نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آئیے ان جیسے لوگوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، ملک کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے، غریب آدمی کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں، راستے اللہ نکالے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔